بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رسول کریم 14 دن بیمار ہوئے تھے۔ اس میں 3 واقعات ہوئے تھے۔ ایک حضرت اسامہ بن زید کا، دوسرا واقعہ کرتاس، تیسرا رسول کریم جب دنیا سے گئے تھے۔ ایسے ابھی آج دوسرا واقعہ کرتاس ہم نے شروع کرنا ہے۔ تو یہ سورہ حشر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو رسول دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ۔ آیت نمبر 7 اور سورہ حشر۔ واقعہ کرتاس میں چونکہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے، تو رسول کریم نے بلایا چند ایک صاحب کو، اہل بیت بھی بیچ میں تھے، اس کا بھی بخاری سے اسکرین شاٹ مل جائے گا آپ کو۔ تو یہ تھا کہ خلیفہ بعد میں کس نے بننا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ کتاب ہے سوائے کے مور کا، ابن حجر مکی نے لکھی، آج سے 500 سال پہلے۔ تو انہوں نے بھی لکھا ہے صفحہ 13 نمبر شاید اس کتاب کا۔ اس نے بھی لکھا ہے کہ یہ مسئلہ جو تھا کیا لکھانا چاہتے تھے رسول کریم، یہ خلافت کا کہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، بیمار بھی تھے تو دنیا سے جا رہا ہوں، تو یہ میرے بعد خلیفہ یہ ہوگا۔ تو وہ لکھنے نہیں دیا حضرت عمر نے کہا کہ ہم نہیں، کہ بیماری زیادہ ہے ان کو، تو ہم قرآن کافی ہے ہمارے، حسبنا کتاب اللہ۔ یہ حضرت علی یعنی اہل بیت، حضرت علی کہہ رہے تھے لکھانا چاہیے، تو یہ حضرت عمر کہہ رہے تھے نہیں لکھانا چاہیے، بس ہم کر لیں گے مینج۔ کوئی کہتے ہیں کہ انہوں نے خلافت پر قبضہ کرنا تھا، تو ہوئی بھی یہی بات ہے کہ قبضہ دوڑ گئے سکیبہ بنی سعدہ میں۔ سورہ حجرات میں آیت نمبر 2 کہ اپنی آواز رسول کی آواز سے اونچا نہ کرو، نہیں تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ یہ اس واقعے میں ہوا بھی تھا، شور بھی بڑا ہوا تھا۔ رسول کریم کو ہذیان کا بھی کہا گیا تھا کہ ہذیان ہوتا ہے پاگل پن کی باتیں کرنا، یہ بھی کہا گیا۔ بہت کچھ لڑائی ہوئی تھی، یعنی ہاتھ سے تو نہیں لیکن زبانی تو میں بہت ہوئی تھی۔ شور اتنا ہوا کہ رسول کریم کو کہنا پڑ گیا کہ نکل جو قومون نہیں۔
یہ دو پارٹیاں، دو طبقے یا دو مذہب بن گئے تھے اسی وقت، جب ایک جو فالوور تھے، دو کمرے میں کتنے آتے ہیں، 10-15 ہوں گے، تو یہ دو پارٹیاں ادھر رسول کریم کے سامنے بن گئی تھی. ایک حضرت علی کے طرفدار تھے جو اہل بیت تھے یا شیعہ تھے، تو سنی جو تھے وہ حضرت عمر اور ابو بکر کے حمایتی بن گئے. تو کچھ کہہ رہے تھے لکھا لو، کچھ کہہ لو نہیں لکھاتے. جو نہیں لکھا رہے تھے ان کے کوئی بات کرتے کہ ان کے ذہن میں کھوٹ تھی، پھر وہ کھوٹ جو ہوتی ہے وہ آخر میں نتیجہ جب نکالتے 2-4 دن بعد فوت ہو جانا تھا رسول کریم نے، تو ان کا رویہ تھا کہ یہ قبضہ کرنا چاہتے تھے. یہ جو خلیفہ بنے نا حضرت ابو بکر، یہ امت نے بنایا، صحابہ کرام نے بنایا. ان کو رسول کریم سنی مانتے ہیں، رسول کریم نے نہیں بنایا. لیکن شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو بنایا تھا واقعہ غدیر خون میں. ادھر بھی بنانے چاہتے تھے، ادھر لکھانا چاہتے تھے. کرتاس میں نے ہوتا کاغذ دو مجھے کوئی لکھ دوں یا میں لکھا لوں تاکہ میرے بعد جھگڑا نہ ہو، تو لکھا لو. نہیں لکھایا. علی کہہ رہے تھے لکھا لو، وہ کہہ رہے تھے نہیں لکھنے دینا. تو جس نے نہیں لکھنے دینا اس کے ذہن میں کھوٹ ہوتی ہے. کسی سے بھی پوچھیں، مثلا میں مثال دینے کے لیے کرتا ہوں کہ ایک بادشاہ وہ اس نے فوت ہونا ہے چند ایک دن کے بعد. وہ بادشاہ کہہ رہا ہے 2 لڑکے ہیں اس کے، 2 میں سے ایک کو سلطنت دینی ہے اپنی اس نے. تو دونوں کو بلاتا ہے، دونوں کو کہتا ہے کہ لکھا لو میرے سے تاکہ بعد میں آپ لڑائی جھگڑا نہ کرنا. تو ایک روکنے والا ہے کہ نہیں لکھنا نہیں لکھنا نہیں لکھنا. ایک کہتا ہے لکھو لکھو لکھو. جس کو لکھو لکھو کہتے ہیں نا اس کو پتہ ہے کہ میرے پہ لکھنا ہے، اور جو روکتا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ دوسرے لڑکے کے لکھ دینا ہے انہوں نے. پھر وہ رکاوٹ بنتا ہے کہ نہیں لکھنا. حالانکہ غدیر خون میں 2 چیزیں چھوڑی تھی رسول کریم نے، ایک اللہ کی کتاب، دوسری اہل بیت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.